الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے بڑے ہی سنہری دن آ رہے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان کے اندر ہر عمل کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو سال بھر میں کیے جانے والے تمام اعمال حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذی الحجہ کی یہ پہلے 10 دن پاتے ہیں اور ان پہلے 10 دنوں کے اندر خوب محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کماتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ سیدنا جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کے متعلق مروی ہے، کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر، کہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہوتے تو جناب سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ، اپنی ہمت اور استطاعت سے بھی بڑھ کر اس میں محنت کرتے کہ نہ جانے زندگی میں یہ دن دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، اور بھرپور محنت کرتے۔ یہ ہے اس میں سلف صالحین کا ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ۔ لہٰذا اے اہل اسلام، آئیے، یہ ایام ہماری زندگی میں بھی آ رہے ہیں، نہ جانے دوبارہ کس کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہمارے پیارے جو پچھلے سال ان ایام میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج یہ آنے والے ایام ان کو نصیب نہیں ہوئے۔ ابھی ہم میں سے بھی کسی کو علم نہیں کس کو یہ ایام نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ابھی سے اس بات کا عزم کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحے کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ ان میں کیے جانے والے اعمال میں سے چند ایک اعمال، ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، کوئی بھی آپ عمل کریں، آپ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ نفل نوافل کا اہتمام کریں، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، ایک ایک چیز۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کو سر انجام دینے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ مثلا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کسی بھی دن کوئی عمل کریں، وہ اتنا عظیم نہیں، وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل عظیم ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں فرماتے ہیں فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو اور الحمدللہ پڑھو۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 5446 نمبر، اور اس کی سند کو اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ سلف صالحین صحابہ کرام ان کا اپنا عمل کیا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں عظیم المرتبت صحابہ بازار میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان دونوں کی تکبیرات سن کر تمام لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ۔ وَكَبَّرَ محمد بن علی رحمہم اللہ تعالی خلف النافلہ، اور محمد بن علی رحمہم اللہ تعالی جن کی کنیت ابو جعفر ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ نفلی نماز کے بعد ان 10 دنوں میں تکبیر کہا کرتے تھے۔
لہٰذا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے ایک عظیم الشان عمل کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. پھر اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کے ذکر کے اندر ہی آتی ہے. اسی طرح ان دنوں کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا. آپ 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے رکھ لیجئے. سبحان اللہ، 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوا ایک روزہ وہ بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دینے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. سنن ابی داود اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا، اور اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا ہے. اگر کوئی شخص 9 روزے نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کو 9 ذی الحج کا روزہ لازماً رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ وہ روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ، یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جتنے بندے کے صغیرہ گناہ ہوں گے آنے والے سال میں یا گزرے ہوئے سال میں ہو چکے، اللہ وہ سب معاف فرما دے گا. اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے اپنے اپنے حساب سے. ہماری رویت سعودی عرب کی رویت کے ساتھ کوئی ملی ہوئی نہیں ہے. سعودی عرب کی اپنی رویت ہے، پاکستان کی اپنی رویت ہے، اور دنیا بھر کے ممالک کی اپنی اپنی رویت ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں دن ہوتا ہے اور دنیا میں بعض خطے ایسے ہیں کہ جہاں پر رات بھی ہوتی ہے؟ تو بعض لوگ آج بلا وجہ کے یہ مسائل اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے اندر لانچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق کی صورت پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی، جس دن سعودی عرب میں عرفہ ہوگا اس دن کے حساب سے ہم نے روزہ رکھنا ہے. یہ بات عقلاً نقلاً ٹھیک نہیں ہے. بڑے بڑے اہل علم نے اس معاملے میں باقاعدہ فتاوی جاری کیے ہیں. ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد صاحب حفظہ اللہ تعالی، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر بڑے بڑے اہل علم نے اس بات کو دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ جس وقت ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوگی تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس دن روزہ رکھنا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کو شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی نے باقاعدہ اپنے فتاوی میں نقل بھی کیا ہے. لہٰذا آئیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کہ صغیرہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائیں. ان 10 دنوں میں بکثرت نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، اذکار کا اہتمام، نفل نوافل، صدقہ و خیرات. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.